دوستو آج ہم آپ کو عراق کے ایک ایسے شہر کی زیارت کروانے جا رہے ہیں جو مسلمانوں کے لیے مقدس شہروں میں سے ایک ہے، جہاں کروڑوں لوگ محرم کے مہینے میں اکٹھے ہوتے ہیں۔ زائرین بڑی تعداد میں یہاں آتے ہیں، جہاں جاتے ہی آنکھوں سے بے قابو آنسو بہنے لگتے ہیں۔ جی ہاں، آج ہم زیارت کرنے جا رہے ہیں کربلا شہر کی۔ اس شہر کی مقدس جگہیں کون کون سی ہیں، کربلا شہر میں 9 اور 10 محرم کو لوگ کیا کرتے ہیں اور ماحول کیسا ہوتا ہے، اس شہر کے لوگوں کی زندگی کیسی ہے، اور اس کے علاوہ اس شہر کے بارے میں اور بھی بہت سی باتیں جانیں گے۔ چلیں اب نکلتے ہیں کربلا شہر کی زیارت کی طرف۔ دوستو کربلا عراق کا ایک ایسا شہر ہے جو پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے بہت اہمیت کا حامل ہے، اور اس کی اہمیت کی وجہ 10 محرم 61 ہجری کو ہونے والی کربلا کی جنگ تھی۔ کربلا شہر ایک اسلامی شہر ہے، یہ تاریخ سے بھرپور ہے۔ کربلا کی تاریخ کو یاد کرنے سے ہر مسلمان کی آنکھیں آنسوں سے نم ہو جاتی ہیں۔ کربلا شہر بغداد سے 103 کلومیٹر اور جبکہ نجف سے 80 کلومیٹر کے فاصلے پر موجود ہے۔ آج اس شہر میں کروڑوں مسلمان زائرین زیارت کے لیے آتے ہیں، خاص طور پر شیعہ زائرین بڑی تعداد میں آتے ہیں۔ ایک رپورٹ کے مطابق 2 کروڑ سے زیادہ لوگ اس شہر کا دورہ کرتے ہیں، جس میں ہر سال 9 سے 10 محرم تک 1.5 کروڑ سے زیادہ لوگ اس شہر میں موجود ہوتے ہیں۔ اس کی سب سے بڑی وجہ حضرت امام حسین ہے۔ دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ واقعہ کربلا سے پہلے یہ شہر نہیں تھا، بلکہ صرف ایک صحرا اور میدان جنگ تھا۔ اس جنگ کو بیٹل آف کربلا کہا جاتا ہے، جس میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کا بیٹا اور ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے حضرت امام حسین شہید کیے گئے تھے۔ اس کے بعد ان کا روضہ مبارک کربلا میں ہی رکھا گیا اور یہاں لوگ زیارت کے لیے آتے گئے اور آباد کاری بھی شروع ہوتی گئی۔ آبادی کا آغاز بھی آپ کے روضے کے چاروں طرف کی وجہ سے ہوا اور بعد میں یہ ایک مکمل شہر بن گیا۔ اس شہر کا کل رقبہ صرف 42 اسکوائر کلومیٹر ہے اور یہاں کے لوگوں کی آمدنی کا سب سے بڑا ذریعہ لاکھوں زائرین کا آنا ہے، کیونکہ جیسے ہی محرم کا مہینہ شروع ہوتا ہے یہ شہر عوام سے بھر جاتا ہے۔ دوستو کربلا شہر کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، قدیم کربلا جہاں زیادہ تر مقدس مقامات موجود ہیں، جبکہ دوسرے حصے میں لوگ رہتے ہیں۔ حضرت امام علیہ السلام کے روضہ مبارک کے چاروں طرف بازار موجود ہیں اور یہ بازار پرانے زمانے کے ہیں، یہاں سے آپ کوئی بھی چیز خرید سکتے ہیں۔ ان بازار میں چھوٹی دکانیں بنائی گئی ہیں، آپ کو بہت سے کھانے اور ریسٹورنٹ یہاں ملیں گے۔ دوستو عراق کے روایتی کھانے بھی دنیا بھر میں مشہور ہیں۔ ناشتے میں انڈا، بینز اور دیسی گھی ڈال کر دیا جاتا ہے۔ اس ناشتے کے بعد عراقی چائے پیش کی جاتی ہے جو بہت مزیدار ہوتی ہے۔ اس بازار سے گزرتے ہوئے ایک ایسا مقام بھی آتا ہے جہاں کربلا کی تاریخ دوبارہ آپ کی آنکھوں کے سامنے آ جاتی ہے، کیونکہ یہی وہ جگہ ہے جہاں حضرت امام علیہ السلام کی یزید کے لشکر کے ایک سپاہی سے ملاقات ہوئی، جس میں حضرت امام علیہ السلام نے کہا کہ ہمیں ایک دن کا آرام دیا جائے تاکہ ہم عبادت کر سکیں، اس کے بعد آپ جنگ کر سکتے ہیں۔ دوستو کربلا کا واقعہ کیوں پیش آیا تھا؟ امیہ خلافت کا اس وقت کا لیڈر یزید تھا اور وہ چاہتا تھا کہ میرا بیٹا میرے بعد خلیفہ بنے، جبکہ یزید کی حکومت سے کوئی بھی خوش نہیں تھا۔ یزید نے اپنے دور حکومت میں دمشق میں قیام کیا اور یہ وہ علاقہ تھا جہاں حضرت علی علیہ السلام خلافت سربراہ تھے اور کوفہ اسلام کا پہلا دارالحکومت تھا۔ کوفہ کے لوگ چاہتے تھے کہ حضرت امام حسین کو خلیفہ بنایا جائے۔ حضرت امام حسین کے روضہ کے بالکل قریب آپ کے بھائی حضرت عباس کا روضہ بھی موجود ہے، جو کربلا کے واقعے میں حضرت امام حسین کے اہم ساتھی تھے۔ یہ ہے حضرت عباس کا روضہ مبارک، جہاں سے آپ ایک بڑے دروازے سے داخل ہونے کے بعد نیچے کی طرف جاتے ہیں اور سامنے ایک خوبصورت سنہری منظر نظر آتا ہے۔ اس دروازے کے باہر ایک صحن موجود ہے جہاں لوگ نماز ادا کرتے ہیں۔ حضرت عباس حضرت امام حسین کی فوج میں سپاہی تھے۔ جب آپ کے خاندان کے لوگ شہید ہو چکے تھے تو صرف بچے باقی رہ گئے تھے، تو حضرت عباس بچوں کے لیے پانی لینے گئے تو آپ کو راستے میں شہید کر دیا گیا۔ اسی وجہ سے آپ کے روضے کے اوپر ایک مشق بھی لگی ہوئی نظر آئے گی۔ حضرت امام حسین کے روضے میں جیسے ہی اندر داخل ہوتے ہیں آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں۔ یہ وہی امام حسین ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں میں کھیلا کرتے تھے۔ شرائن کے اندر ایک میوزیم بھی بنایا گیا ہے جس کا پلر اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ نیچے کا پلر ظاہر کرتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں اسلام ایسے مضبوط تھا
اس کے بعد اسلام کو کئی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اور درمیان کا حصہ کربلا کو ظاہر کرتا ہے اور اوپر کا پلر اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ کربلا کے بعد اسلام دوبارہ مضبوط ہوا۔ میوزیم میں خوبصورت قالین بھی موجود ہے۔ اس قالین کو بنانے میں 8 سال لگے تھے۔ یہ قالین کربلا کی جنگ کو ظاہر کرتا ہے۔ حضرت امام حسین کا مزار بہت کشادہ اور اندر سے بہت خوبصورت ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں آپ شہید ہوئے تھے۔ اس کے اندر کا رنگ لال رکھا گیا ہے۔ دوستو، کربلا کے نام کے بارے میں مختلف رائے ہیں۔ ایک جگہ پر کربلا کا مطلب ہے نرم زمین، اور ایک جگہ پر اس کا مطلب یہ بھی سمجھا جاتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ ایک ایسی زمین بھی موجود ہے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ وہ زمین جو اذیت دیتی ہے، اس کا مطلب کربلا بھی کہا جاتا ہے۔ حرم کے قریب دریائے فرات موجود ہے جہاں 7 محرم کو پانی بند کیا گیا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ یہی وہ جگہ ہے جہاں حضرت عباس علیہ السلام پانی لینے گئے تھے۔ دوستو، عراقی کھانوں کے ساتھ اکثر اچار پیش کیا جاتا ہے جو لوگ روٹی اور چکن کے ساتھ کھاتے ہیں۔ دال کا سوپ عراق میں بہت شوق سے پیا جاتا ہے۔ آپ کو سڑک پر لوگوں کا جوش سب سے زیادہ محسوس ہوگا۔ حرم کے دونوں طرف دکانیں موجود ہیں اور گرمی سے بچنے کے لیے کپڑے کی چھت بھی نافذ کی گئی ہے۔ پورے عراق میں کربلا سب سے زیادہ پرامن شہر ہے۔ یہاں کوئی اونچی عمارتیں موجود نہیں ہیں، لیکن پھر بھی یہ شہر بغداد اور دوسرے شہروں سے زیادہ ڈیولپ ہے۔ خوبصورت ریسٹورنٹ اور دکانیں شہر کے مختلف حصوں میں موجود ہیں۔ عراقی آئس کریم بھی بہت مزیدار ہوتی ہے۔ آپ جب بھی جائیں تو یہ آئس کریم ضرور کھائیں، آپ کو کافی مزہ آئے گا۔ دوستو، آپ یہ ضرور دیکھنا چاہو گے کہ 10 محرم کا دن کربلا کیسا ہوتا ہے۔ 10 محرم کے دن لوگ پورے شہر میں سڑکوں پر نکل آتے ہیں، ایک جلوس کی صورت میں ہاتھ میں جھنڈے لیے ہوتے ہیں۔ 10 محرم کے دن ظہر کی نماز کے بعد پورے شہر سے لوگ دوڑنا شروع کرتے ہیں۔ گرمی کی وجہ سے ہر جگہ ان پر پانی پھینکا جاتا ہے اور پانی کی سبیلیں بھی ہر جگہ لگائی جاتی ہیں۔ یہاں کے لوگوں کا ماننا ہے کہ جب آپ کو کسی کے غم کی خبر ملتی ہے تو آپ کی کیفیت بھی یہی ہوتی ہے کہ آپ اس طرف بھاگتے ہیں جہاں سے غم کی خبر آئی ہوتی ہے۔ دوستو، چلیں اب آپ کو اس جگہ کی زیارت کرواتے ہیں جہاں حضرت امام علیہ السلام کے خیمے لگائے گئے تھے۔ اس جگہ کو خیم الحسین بھی کہا جاتا ہے۔ اگر آپ حضرت امام حسین کے روضے سے قبلہ کے دروازے سے باہر نکلو گے تو شرائع بقیہ سے ہوتے ہوئے خیم الحسین پہنچ جاؤ گے، جو صرف 10 منٹ کی دوری پر واقع ہے۔ دوستو، کربلا کے لوگ بھی بہت مہمان نواز ہوتے ہیں، جو زائرین کی بہت عزت کرتے ہیں اور اچھے طریقے سے پیش آتے ہیں۔ محرم کے بعد کربلا شہر کی رونقیں ایک بار پھر آباد ہوتی ہیں۔ اسے اربعین واق کہا جاتا ہے، جو نجف سے کربلا کی طرف لوگ پیدل سفر کرتے ہیں۔ یہ راستہ تقریباً 80 کلومیٹر لمبا ہے۔ کچھ لوگ گاڑی سے یہ سفر کرتے ہیں اور کچھ لوگ تو مکمل طور پر یہ سفر پیدل کرتے ہیں۔ راستے میں کھانے پینے کے تمام انتظامات موجود ہیں جو بالکل مفت ہوتے ہیں۔ پیدل چلنے والے لوگوں کی بہت خدمت کی جاتی ہے۔ پورے راستے میں 1452 پول نصب کیے گئے ہیں۔ پہلا پول نجف اور آخری پول حضرت امام حسین کے روضہ مبارک کے بالکل قریب واقع ہے۔ دوستو، کربلا میں 5 اسٹار ہوٹل کا کرایہ $150 سے $400 ایک رات کا ہوتا ہے، جس میں کربلا بیبلون ہوٹل اور قصر المحراب شامل ہیں۔ لیکن محرم کے دنوں میں یہ کرایہ زیادہ بھی ہو جاتا ہے۔ اس شہر کی GDP $12 ارب ہے، جس میں 70% ٹوریزم کے شعبے سے آمدنی ہوتی ہے۔ اس شہر میں 98% شیعہ مسلمان، باقی 2% سنی مسلمان، عیسائی اور کچھ یزیدی بھی آباد ہیں۔ دوستو، یہ شہر مکہ، مدینہ اور بیت المقدس کے بعد مسلمانوں کے لیے بہت اہمیت رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو کربلا کی زیارت نصیب فرمائے۔ امید ہے آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئے گی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر لازمی کریں۔ آپ اگلی ویڈیو کون سی دیکھنا پسند کریں گے نیچے کومنٹس میں ضرور بتائیں۔ ملتے ہیں اگلی مزیدار ویڈیو کے ساتھ۔